نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش اور سلامت رکھے۔ آج درس نمبر 28 ہے ماہ شوال کے روزوں کے بارے میں۔ رمضان کے روزوں اور عید الفطر سے فراغت کے بعد شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے، اور خاص طور پر 6 روزے رکھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں چند فضائل سماعت فرمائیے۔ ایک حدیث میں ماہ شوال میں روزے رکھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، یعنی شوال کے روزے رکھیے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھیے اور اس سے ملے ہوئے مہینے یعنی عید کا دن چھوڑ کر شوال کے ان دنوں روزے رکھیے۔ حدیثوں سے شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 نفل روزے شوال یعنی عید کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اگر ہمیشہ ایسا ہی کرے گا تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ ہر دن کا روزہ 10 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ فائدہ: ثواب دینے کے بارے میں اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا مقرر فرما دیا۔ جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے پھر 6 روزے رکھ لیے تو یہ 36 روزے ہو گئے۔ 36 کو 10 سے ضرب دینے سے 360 ہو جاتے ہیں۔ قمری سال کے حساب سے، چاند کے سال کے حساب سے ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے۔ لہٰذا 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 360 دن کا ثواب شمار ہوگا، اور ثواب کے اعتبار سے ساری عمر روزہ رکھنے والا مان لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کر عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے سال اور ہمیشہ یہ عمل کیا تو ساری عمر روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے 1 مہینے کے روزوں کا اجر 10 مہینوں کے برابر ہے، اور رمضان کے بعد 6 روزوں کا اجر 2 مہینوں کے برابر ہے، اور اس طرح پورے سال کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ فائدہ: محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں ان 6 نفلی روزوں کو وہی نسبت اور مقام حاصل ہے جو فرضوں کے ساتھ سنت اور نفل نماز کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز فرض نماز کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ سنت اور نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی۔ لہٰذا جو لوگ صرف رمضان کے روزے رکھ کر اسی کے پورے فوائد و برکات حاصل نہیں کر پاتے، وہ شوال کے 6 روزے رکھ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شوال کے روزوں کی اتنی تعظیم فضیلت اس مہینے کے رمضان کی بابرکت مہینے سے متصل اور ملا ہونے کی وجہ سے ہے۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں کھانے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں روزے رکھنا نفس پر زیادہ بار گزرتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ جس عمل میں نفس کو زیادہ مشقت ہو اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ احکام اور مسائل: شوال کے 6 روزے مستحب اور باعث ثواب ہے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ ان مستحب 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ روزے فرض یا واجب تو نہیں ہیں، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ ان روزوں کا مذکورہ ثواب جو حدیث میں بتایا گیا وہ اس کو حاصل نہ ہوگا۔ شوال کا پہلا دن یعنی عید کا دن چھوڑ کر
اس مہینے کے اندر کسی بھی وقت یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ مسلسل یا متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح آسان ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ شوال ہی کے مہینے کے اندر جیسا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، آپ آج رکھ لیجئے، پھر 2 دن گیپ دے دیجئے، پھر رکھ لیجئے، پھر 1-2 دن گیپ دے دیجئے، پھر رکھ لیجئے، یا جو ہے مستقل آپ پورے 6 روزے ایک ساتھ رکھ لیجئے۔ یعنی شوال ہی کے مہینے میں آپ کو ایک ساتھ میں روزے رکھنا ہے، یا وقفہ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں، جمعرات جمعہ، پیر جمعرات جمعہ، اس طریقے سے کر کے بھی آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو واقعی ہی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس لیے میرا کام تھا اس پیغام کو آپ تک پہنچانا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو پورے عالم میں پہنچ جائے، اس کی فکر کرنا ہے، تاکہ لوگ ہو سکے کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ اس بات پر عمل کر لے، اور اس کے ذریعے اللہ میری اور آپ کی اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اور دوستو، دعا کرے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و شانتی قائم رکھے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔